بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو 4 باتوں پر ایمان نہ لائے وہ مومن نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ ان 4 باتوں پر ایمان نہ لایا تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ نمبر 2، اس کی بھی گواہی دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ نمبر 3، مرنے اور پھر دوبارہ زندہ ہونے کا یقین رکھے۔ نمبر 4، تقدیر پر ایمان لائے۔ ایسا کوئی درد نہیں جو اللہ کو پتہ نہ ہو، ایسا کوئی آنسو نہیں جو اللہ سے چھپا ہو، ایسی کوئی دعا نہیں جو اللہ سنتا نہ ہو۔ نماز پڑھنے والوں کو اللہ کبھی بے روزگار نہیں رہنے دیتا، انہیں ایسی جگہ سے روزی عطا کرتا ہے جہاں سے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ نمرود مچھر سے مٹا اور فرعون پانی سے مٹا، ظلم اور ظالم مٹ جاتے ہیں کتنی آسانی سے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے بے شک۔ یا اللہ، موت کی سختی سے، قبر کی گرمی سے، حشر کی شرمندگی سے، قبر کے عذاب سے اور جہنم کی آگ سے ہر مومن کی حفاظت فرما، آمین۔ اسلام یہ سکھاتا ہے کسی دیش کا راجا اگر مسجد میں دیر سے پہنچا تو اسے نماز کے لیے پیچھے ہی کھڑا ہونا پڑے گا، اور اگر اس راجا کے محل کے باہر بھیک مانگنے والا بھکاری اگر مسجد جلدی پہنچا تو اس راجا سے آگے جگہ ملے گی، اور اگر راجا کے برابر میں کھڑا ہونے والا کوئی انسان سڑک سے کوڑا اٹھانے والا صفائی کرمچاری ہے تب بھی اسے راجا کو اس انسان کے قدم سے قدم اور کندھے سے کندھا ملا کر نماز پڑھنا پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی تم میں سے کوئی بات بیان کرے پھر اسے راج رکھنے کے لیے دائیں بائیں مڑ کر دیکھے تو وہ بات تمہارے پاس امانت ہے۔ ہر چیز کا استعمال ایک مقصد کے تحت ہوتا ہے۔ دوپٹہ اوڑھنے کا بھی اصل مقصد سر کو اور اپنے جسم کو ڈھانکنا ہے، لیکن آج ہماری بہنیں دوپٹے کو فیشن کے طور پر استعمال کرنے لگی ہیں۔ دوپٹہ سر پر رکھنے کے بجائے گلے میں لٹکتا ہوا نظر آتا ہے۔ یاد رکھیں، جو سر پر اوڑھا جائے اسے دوپٹہ کہتے ہیں اور جو گلے میں ڈالا جائے اسے پٹا کہتے ہیں۔ اب آپ خود فیصلہ کریں، آپ دوپٹے کا استعمال کرتے ہیں یا پھر پٹے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں کا مال بطور قرض لیتا ہے اور اسے ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کی طرف سے اللہ پاک ادا فرما دیتا ہے، لیکن جو شخص لوگوں کا مال واپس نہ کرنے کے ارادے سے لیتا ہے تو اللہ بھی اسے تباہ کر دیتا ہے۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اگر میں یہ شہادت دوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، میں 5 نماز پڑھوں، زکوٰۃ ادا کروں، ماہ رمضان کے روزے رکھوں اور اس میں قیام بھی کروں تو میں کن لوگوں میں سے ہو جاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدیقین اور شہداء میں سے۔ وہی تو میرا اللہ ہے جسے میں نے بیماری میں پکارا تو شفا دے دی، بھوک میں پکارا تو غذا دے دی، پیاس میں پکارا تو پانی دے دیا، ذلت میں پکارا تو عزت دے دی، غربت میں پکارا تو غنی کر دیا۔ یا اللہ، ہم سب گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہیں، گناہوں کے سبب ہم پر مصیبت آ رہی ہیں، مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں نیک بنا دے، آمین۔ اے رب کائنات، اس بیتاب نفس اور کمزور جسم پر رحم فرما، اس لیے کہ جو تیرے سورج کی تپش کو برداشت نہیں کر سکتا وہ تیرے جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا؟ جو تیرے بادل کی گرج سے کانپ پڑتا ہے وہ تیرے غضب کی آواز کیسے سن سکتا؟ جسے تیری رحمت اور پیار کی عادت ہے وہ تیری ناراضگی کا سامنا کیسے کرے گا؟ یا الہی، ہمارے حال پر رحم فرما اور کرم فرما اور ہم سب کو معاف فرما اور ہم سب سے راضی ہو جا، آمین۔ بیٹی باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے، بیوی شوہر کے لیے نفس ایمان ہوتی ہے اور بچوں کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہوتی ہے، لیکن حضرت بی بی فاطمہ کی شان تو دیکھیے کہ وہ اس باپ کے لیے رحمت ہے جو خود رحمت للعالمین ہیں، وہ اس شوہر کے لیے نفس ایمان ہے جو خود خلق ایمان ہیں، اور وہ ان بچوں کے لیے جنت ہے جو خود جنت کے سردار ہیں۔ جب بھی کسی غریب کو کچھ دیں تو یہ نہ سوچیں
سوچیں کہ آپ اس کی دنیا سنوار رہے ہیں، بلکہ یہ سوچیں کہ وہ غریب آپ کی آخرت سنوار رہا ہے۔ 9 باتیں ہمیشہ یاد رکھو۔ نمبر 1، اگر خوشی چاہتے ہو تو وقت پر عبادت کرو۔ نمبر 2، اگر چہرے پر رونق بنانا چاہتے ہو تو تہجد نماز پڑھا کرو۔ نمبر 3، اگر سکون چاہتے ہو تو قرآن پڑھو۔ نمبر 4، اگر صحت چاہتے ہو تو روزہ رکھو۔ نمبر 5، اگر مصیبت کا حل چاہتے ہو تو استغفار کرو۔ نمبر 6، اگر برکت چاہتے ہو تو درود شریف پڑھو۔ نمبر 7، اگر مشکلات ختم کرنا چاہتے ہو تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو۔ اگر غموں سے نجات چاہتے ہو تو دعا مانگو۔ اگر بغیر تھکاوٹ کے نیکیاں چاہتے ہو تو آگے شیئر کرو۔